نہیں ہے، یا نجوم کے جو مواقع ہیں وہ ایسے واضح ہیں کہ ان کے لیے مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مواقع النجوم، مواقع موقع کی جمع ہے مواقع۔ موقع لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی شے کے وقوع کی جگہ کو کہتے ہیں واقعہ ہونا، کہتے ہیں اس جگہ یعنی فلاں ہے، اس کا موقع کیا ہے، یعنی فلاں سکول یا فلاں بس سٹاپ، اس کا موقع یعنی اس کا مقام کیا ہے۔ تو موقع کا مطلب کسی چیز کا کہ واقعہ ہونے کی جگہ ہے، اور یہ لفظ ظرف ہے۔ ظرف عربی زبان میں جگہ کے لیے اور وقت کے لیے ایک ہی آتا ہے۔ تو مواقع النجوم کا مطلب ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ، جہاں پہ ستارے رونما ہوتے ہیں یا قائم ہوتے ہیں، سیچویٹڈ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، کہ وہاں پر وہ پائے جاتے ہیں، یا ستارے جہاں سے نمودار ہوتے ہیں۔ اور موقع کا معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ستارے گرتے ہیں۔ وقع یقع کے معنی گرنا بھی ہوتا ہے، تو ستاروں کے گرنے کی جگہ یا غروب ہونے کی جگہ، یا جو وقت ہے وہ بھی ظرف ہے کہ ستاروں کے غروب ہونے کا وقت۔ تو مواقع النجوم، تو یہ وقت کے اعتبار سے تہجد کا وقت یا رات کا آخری پہر، صبح کی نماز کا وقت، یہ عبادت کے لیے بہت ہی اہم وقت ہے، یعنی اہل اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں اس وقت کی عبادت نصیب فرمائے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو میں ستاروں کے، نجوم کے گرنے کی یا غروب ہونے کی یا نمودار ہونے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، یا ان کے غروب ہونے یا نمودار ہونے کے اوقات کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، لَقَسَمٌ، البتہ ایک قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، عظیم، بڑی، اگر تم جانو تو یہ ایک عظیم قسم ہے، بڑی قسم ہے۔ اللہ کا قسم کھانا وہ اس شے کی اہمیت کے واضح کرنے کے لیے ہے۔ انسانوں کا قسم کھانا اپنا اعتبار دلانے کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ کو اعتبار دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر قسم کھائی کسی شے کی، تو اس شے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یا اس شے کو بطور دلیل پیش کرنے کے لیے قسم کھائی۔ انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ ایک قرآن ہے باعزت۔ لقرآن، لام تاکید کے لیے لازماً یا البتہ کے معنوں میں، قرآن ہے کریم، باعزت۔ فی کتاب، ایک کتاب میں، مکنون، چھپائی ہوئی۔ کن یکن، کانانا یکنون، یکننو ہے، فتح یفتح پر کن یکنو۔ کنن کہتے ہیں کسی چیز کا پوشیدہ کرنا، چھپانا ہے۔ اور فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں یا چھپائی ہوئی کتاب میں، مراد لوح محفوظ ہے یا لپٹی ہوئی کتاب ہے، مقدس کتاب۔ لا یمسہ، نہیں پہنچتے اسے، مس یمس، چھونا، پہنچنا ہے،
ہو کی ضمیر کتاب مکنون کی طرف ہے، یعنی وہ جو لوح محفوظ ہے، کتاب مکنون ہے، اس کو نہیں پہنچتے الا مگر المطہرون، جو پاک کیے گئے ہیں۔ مطہر اسم مفعول ہے جس کا معنی ہے پاک کیا گیا، فرشتے جنہیں پاک بنایا گیا ہے تو وہی اس کتاب مکنون لوح محفوظ تک پہنچتے ہیں۔ اور مسا یا مسو کے معنی کسی شے کو پہنچنا، اگر کوئی تحریر ہے اس کو پہنچنا یعنی اس کو سمجھنا ہے، اس کا فہم اور اس کا ادراک حاصل کرنا ہے۔ تو کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی کسی تحریر، کسی لکھی ہوئی چیز یا کسی کتاب کو پہنچنا مراد اس کا فہم حاصل کرنا ہے۔ تو لا یمسہ نہیں سمجھتے اسے الا المطہرون مگر وہ جو پاک کیے گئے ہیں، پاکیزہ کیے گئے ہیں، یعنی جو اپنے اخلاق و اعمال میں پاکیزگی عطا کیے گئے ہیں وہی اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں طہارت عطا فرمائے، پاکیزگی، کہ ہم اس قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں۔ اور ایک عام ظاہری ترجمہ ہے کہ نہیں پہنچتے، نہیں چھوتے اسے، نہیں پکڑتے، ہاتھ لگاتے اسے، الا المطہرون مگر وہ جو پاک کیے گئے ہیں۔ تو مطہر اسم مفعول ہے، یعنی جنہوں نے پاکی حاصل کی ہے۔ ویسے تو مطہر ہے ہا کی زیر کے ساتھ، پاک ہونے والا، پاکی اختیار کرنے والا۔ تو اگر ان معنوں میں لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ باوضو اسے چھوتے ہیں، لیکن یہ مفہوم جو ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے۔ جو قریب ترین مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ فرشتے لوح محفوظ کو پہنچتے ہیں، اور دوسرا مفہوم ہے کہ اس کتاب کے فہم کو پاکیزہ لوگ پاتے ہیں۔ تنزیل نازل شدہ ہے، تنزیل مصدر ہے، نزل ینزل تنزیل سے، یہ نازل کردہ ہے، مصدر بمعنی مفعول کہ نازل شدہ ہے، نازل کرنا ہے یا نازل شدہ ہے، من رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افا بہذا الحدیث تو کیا اس کلام کو، اس بات کو، کیا ہے، فا حرف عطف ہے، اردو میں ترتیب الٹ ہے، تو کیا، بہذا الحدیث اس بات کو، انتم تم مدہنون ہلکا جانتے ہو۔ ویسے یہ لفظ دہن سے ہے، دہن تیل کو کہتے ہیں، اور دہان یا دہن، ادہانہ یدہن ادہان، یہ تیل کی تلچھٹ یا تیل کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو یعنی چکنا کرنا ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مراد یہ مداہنت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مداہنت کرنا یعنی اس کے بارے میں نرمی اختیار کرنا، اور منافقت کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ نفاق اختیار کرنا۔ تو افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کا انکار کرتے ہو، اس کلام قرآن مجید کے بارے میں منافقت اختیار کرتے ہو، یا اس کلام کو تم چکنا چپڑا بنانا چاہتے ہو کہ یہ یعنی کہ لائق عمل نہ رہے وغیرہ،
اس طرح یہ مدہنون کے معنی ہیں، تو مراد اس سے قرآن مجید سے اعراض کرنا اور ان معنوں میں ہے۔ وَتَجْعَلُونَ اور تم کرتے ہو، ٹھہراتے ہو، رزقکم اپنا رزق، اپنا وتیرہ، انکم یہ کہ تم تکذبون تم جھٹلاتے ہو۔ ویسے آج کل تو جو IMF وغیرہ سے ادھر ادھر سے رزق ملتا ہے تو وہ جھٹلانے کی بنا پر ہی ملتا ہے۔ تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اور تم کرتے ہو، ٹھہراتے ہو اپنا رزق، اپنا وتیرہ، انکم تکذبون یہ کہ تم جھٹلاتے ہو۔ فلولا تو کیوں نہیں، اذا بلغت جب پہنچ جائے گی، الحلقوم حلقوم تک، یعنی گلے تک جب جان پہنچ جائے گی، حلقوم اس کی جمع حلاقیم آتی ہے۔ وَأَنْتُمْ اور تم حِينَئِذٍ اس وقت، تنظرون دیکھ رہے ہوگے، وَنَحْنُ اور ہم، اقرب قریب تر ہیں، الیہ اس کے، منکم تم سے، یعنی جب کہ ہم تم سے اس سے زیادہ قریب ہیں کہ تم جو مرنے والے کے ارد گرد بیٹھے ہو، ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ولیکن لیکن، لا تبصرون تم دیکھ نہیں پاتے۔ فلولا تو کیوں نہیں، یہ جو پہلا لولا آیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ اسی کو دہرایا ہے یہاں پہ، فلولا جب وہ جان حلقوں تک پہنچ گئی، ان کنتم اگر تم ہو، غیر مدینین نہیں لوٹا بدلہ دیے جانے والے، ترجعونہا تم لوٹا دیتے اسے، تو کیوں نہیں تم لوٹا دیتے اسے اگر تم بدلہ دیے جانے والے نہیں ہو۔ ان کنتم غیر مدینین، مدین کہتے ہیں ماتحت کو، اور جس کے اوپر نگرانی ہو اسے مدین کہتے ہیں، مدینہ اس سے مؤنث آ جاتی ہے۔ تو اگر تم یعنی بدلہ دیے جانے والے نہیں ہو، تم ماتحت اور تمہارے اوپر نگرانی نہیں ہے اگر، تو کیوں نہیں تم لوٹا دیتے اسے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ فَأَمَّا تو ہاں، ان کانا اگر وہ ہے، من المقربین قریب کیے گئےوں میں سے، مقرب لوگوں میں سے، مقرب اسم مفعول ہے جس کو قرب بخشا گیا ہے۔ فروح تو رحمت ہے، وریحان اور ایک خوشبو ہے، وجنت اور جنت ہے، باغ ہے، نعیم نعمتوں والا، تو اس کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے۔ وَأَمَّا اور ہاں، ان کانا اگر وہ ہے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک تو سلامتی ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے، یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہونا تیرے لیے باعث سلامتی ہے، یا تجھ پر سلامتی ہے دائیں ہاتھ والے ہونوں میں سے، یا دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یعنی ہم تجھے بتاتے ہیں کہ سلامتی ہے۔ وَأَمَّا اور ہاں، ان کانا اگر ہے، من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے، الضالین گمراہوں میں سے، فنزل تو ابتدائی ضیافت ہے، من حمیم گرم پانی سے، کھولتے گرم پانی سے، یعنی ابتدائی مہمان نوازی اس کی ہے۔ وتصلیت اور جلنا ہے اس کا، جحیم آگ کے الاؤ میں، دوزخ میں، جہنم میں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تین لوگ، ان کا تذکرہ پیچھے سورہ میں پہلے دو رکوعوں میں تفصیل سے ہوا، تو یہاں مختصراً دہرا دیا۔
ان ھذا یقیناً یہ ہے، لا ہوا البتہ یہی، حق الیقین یقینی حق، حق الیقین، حق اور یقین یہ دونوں مترادف ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اضافت المترادفین یا اضافت المترادفین، دو مترادف ایک جیسے معانی رکھنے والے جو الفاظ ہیں ان میں ایک اضافت یعنی نسبت قائم کرنا ہے، تو اضافت المترادفین یا اضافت المترادفین یہ تاکید کے لیے آتی ہے، تو ان ھذا لہو حق الیقین یقیناً یہ ہے کہ یہی یقینی حق ہے یا یہی البتہ حق ہے، فسبح پس تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظیم ہے، عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم۔